سعودی عرب اور ایران اب ایک ہو رہے ہیں، دونوں کے سفارتی تعلقات دوبارہ بحال ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس خبر میں ایک اور سب سے بڑی خبر ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ اور دوستی کا آغاز ہو رہا ہے چین کی صدارت میں، چین کی ذمہ داری میں۔ اور یہ جو خبر ہے امریکہ کے لیے سب سے بری نیوز ہے۔ اب تک کی تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے کہ امریکہ ایران اور سعودی عرب کو آپس میں لڑاتا بھی رہا ہے اور ان دونوں کے درمیان دوستی اور صلح سمجھوتا کرانے کی کوشش بھی کرتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امریکہ اس پورے عمل سے باہر ہے اور چین کی نگرانی میں سعودی عرب اور ایران ایک ہو رہے ہیں۔ اور سعودی عرب اور ایران کا ایک ہو جانا، ان دونوں کا اپنی آپسی دشمنی کو بھلا دینا، ایک دوسرے ملک میں سفارت خانہ کا کھل جانا بہت بڑی خبر ہے پورے عالم اسلام کے لیے، پوری مسلم دنیا کے لیے، اور بہت بری خبر بھی ہے امریکہ کے لیے۔ امریکہ کا ایجنڈا ایک مرتبہ پھر ناکام ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ عالم اسلام کے ان دو ملکوں کو آپس میں لڑا کر رکھا جائے، ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی صلح سمجھوتا نہ ہونے دیا جائے، لیکن اس مرتبہ چین نے پہل کی اور اس کی روشنی میں ایران اور سعودی عرب دونوں ایک ہونے جا رہے ہیں۔ ایران اپنے خطے کا ایک بڑا ملک ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس طاقت ہے۔ حال ہی میں جب یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ہو رہی ہے تو آپ نے دسیوں جگہ یہ خبر پڑھی ہوگی، اپنے ٹی وی چینلوں پر سنا ہوگا کہ یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے روس جن ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے ان میں سے کئی سارے میزائل اور کئی ساری ٹیکنالوجی اس نے ایران سے حاصل کیا ہے۔ تو اپنے آپ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران کے پاس کتنی بڑی جنگی طاقت ہے، کتنی قوت ہے۔ ایران ایٹمی طاقت بھی بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر بہت ساری پابندی عائد ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کا اپنا اثر و رسوخ ہے پورے گلف اور عرب ممالک کا۔ سعودی عرب اکیلا حکمراں ہے، اس کی خارجہ پالیسی مضبوط ہے، اس کی اکنومی بہت مضبوط ہے۔ عالمی حکمرانوں سے، دنیا بھر کے ممالک سے سعودی عرب کے اپنے تعلقات ہیں۔ OIC میں سعودی عرب کا ورچسو ہے، عرب لیگ میں سعودی عرب کی